علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے، مغرب کی طرف یعنی پچھم کی طرف ایک دروازہ ہے جس کی وسعت 70 سالہ یا 40 سالہ راہ کے برابر ہے، یعنی اس کی چوڑائی جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ 40 برس تک اگر کوئی آدمی سفر کرے تو ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک پہنچ پائے گا۔ فرمایا کہ اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے واسطے کھول دیا ہے۔ اتنے چوڑے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کی توبہ کی مقبولیت کے لیے کھول رکھا ہے۔ یہ دروازہ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں تب سے کھلا ہی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تب سے یہ دروازہ بھی ہے، اور جب سے یہ بند نہیں ہوا کھلا ہی ہے، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے گا تب تک یہ کھلا ہی رہے گا۔ میرے دوستو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کسی بھی طریقے سے توبہ کر کے اس کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائے، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ توبہ کرے تو اس کی توبہ یہ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے باب ایجاب الہی تک نہ پہنچ سکے، بلکہ اس دروازے کو یعنی توبہ کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھلا ہی رکھا ہے۔ اور وہ کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ جو بہت ہی تنگ دروازہ ہے، چھوٹا سا دروازہ ہے، بڑی مشکل سے اس میں لوگوں کی نیکیاں چڑھ پائیں گی یا داخل ہو پائیں گی، بلکہ اتنی وسعت رکھنے والا اتنا لمبا چوڑا دروازہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 برس تک کوئی سفر کرتا رہے تو ایک چوکھٹ سے لے کے دوسرے چوکھٹ تک پہنچ پائے گا، اتنا چوڑا وہ دروازہ ہے۔ تو میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اتنا وسیع کر رکھا ہے ہم جیسے گنہگاروں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، تو ہمیں کس بات کی دیری ہے؟ ہمیں تو چاہیے سب سے پہلے ہم ہی توبہ کر لیں، جتنا جلدی ہو سکے پہلے ہماری ہی توبہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ پہلے تو گناہ نہ کریں، مگر اللہ خوب جانتا ہے کہ بندے ہیں بتقاضائے بشریت ان سے گناہ ہوں گے، اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے اس نے پہلے سے اس کا انتظام کر دیا ہے کہ تم سے گناہ ہوں گے، تو یہ نہیں کہ گناہ پر گناہ لدتے ہی چلے جائیں گے مجبوری کے تحت، بلکہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں تم اس سے توبہ کر لو گناہ سے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائیں، اس کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ جس طریقے سے دنیا میں کوئی ایک شخص اچھا نیک شخص، جیسے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور باجماعت نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، یہی نماز تنہا اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ایک ملے گا، مگر جب جماعت سے پڑھتے تو ایک نماز کا ثواب جو ہے تو 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص ایسا ہے جو امامت کرتا ہے، تمام مقتدیوں کی امامت کرنے کے لائق ایک شخص ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو امامت کا فریضہ انجام دے سکتے اچھی طریقے سے۔ ہم میں سے ہر کوئی قاری نہیں ہے، ہر کوئی قاری قرآن نہیں ہے، ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، کسی کو قرات اچھی آتی ہے، کسی کو نہیں آتی ہے، کسی کو دعائے قنوت یاد ہے، کسی کو نہیں یاد ہے، کسی کو اچھی طریقے سے تلفظ اس کے صحیح ہے نہیں ہے، تسبیحات بھی برابر نہیں کر پاتے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، جب امام کی ہوگی تو تمہاری بھی ہو جائے گی۔ تو جب ایک ایسا بندہ جو گناہوں سے توبہ کر لے گا اور توبہ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جائے گا، تو اس کے نیکوکار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو، محلے والوں کو، سماج والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی کل قیامت اس کا وعدہ ہے کہ اس کے صدقے میں ان کو بھی بخش دوں گا۔ اور دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان، بالخصوص بچے اور نوجوان جو ہوتے ہیں، یہ اپنے جوانی کے دھن میں روے رہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرنے کا جی چاہتا ہے اور کرتے رہتے ہیں، جو ہے تو کوئی کیا کہتے ہیں گیم کھیل رہے ہیں، کوئی تاش کھیل رہے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہے ہیں، کوئی اور کچھ کھیل رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، مگر اتنے میں کوئی ایک انتہائی نیک پرہیزگار آدمی وہاں سے گزرنے لگتا ہے تو سب کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس کو یعنی آلات گناہ جو ہوتے ہیں، کھیل کود کے جو اوزار اور ہتھیار اور سامان، اس کو چھپانے لگتے ہیں کہ ارے فلانے صاحب جا رہے ہیں، وہ جا رہے، ارے چھپا لو، چھپ جاؤ، منہ گھما لو، چھپ جاؤ۔
تو ایک بندہ اگر کوئی ایسے ہمارے گلی سے گزرنے لگتا ہے، ہمارے کتنے گنہگار بھائی جو ہے اس سے چھپنے اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہر گلی میں اگر نیکوکار ہو جائیں تو کتنی نیکیاں پھیل جائیں گی اور کتنے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے، کتنے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے نیکوکاروں کی تعداد بڑھے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیکوکاروں کی تعداد بڑھے. ہر گھر میں نیکوکار ہونا چاہیے. ہر گلی میں نیک بندے اللہ کے گھومتے رہنا چاہیے، آتے جاتے رہنا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، جب توبہ کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی. فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. یہ فضیلت اور یہ حکم روزہ رکھنے والوں کے تعلق سے نہیں آیا ہے، جہاد کرنے والوں کے تعلق سے نہیں آیا ہے، حج کرنے والے کو تعلق سے نہیں آیا، عمرہ کرنے والوں کے تعلق سے نہیں آیا ہے، روز خیرات کرنے زکوٰۃ دینے والوں کے تعلق سے بھی نہیں آیا ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، کسی کو جہاد کرتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، کسی کو حج کرتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کا گواہ بن جاؤ، کسی کو عمرہ اور خیرات اور صدقات کرتے ہوئے دیکھو، روزہ رکھتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. نہیں، فرمایا حدیث پاک میں آیا، اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو تم مسجد میں بار بار آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. کیونکہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے سے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو کتنے ادب سے جاتے ہیں، اس کے اسٹیٹس کے مطابق، اس کے جو ہے تو مرتبے اور مقام کے مطابق ہم اپنے لباس وغیرہ کو تبدیل کر کے یعنی نہیں ان کے ہاں جا رہے ہیں بھائی ذرا اچھا والا لباس پہن لیا جائے، ذرا نہا دھو کے صاف ہو جائیں، ذرا ستھرے بن کے جایا جائے. ان کے ہاں جا رہے ہیں تو جب ان کے ہاں جا رہے ہیں، ان کے ہاں جا رہے ہیں تو یہ بندہ اتنا اہتمام کرتا ہے تو جو بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں آئے گا وہ کتنا اہتمام کرے گا. فرمایا اس لیے اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. یہ بڑا اہتمام کے ساتھ آ رہا ہے، یہ خوف خدا کے ساتھ آ رہا ہے، یہ باوضو آ رہا ہے، یہ پاک صاف آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے. ورنہ نہ جانے کتنے پلید بنے گھوم رہے ہیں. ان سے کہو کہ چلو بھائی تو کہتے ہیں معاف کرنا میں ناپاک ہوں. نہ جانے کتنے اچھی اچھی شکل و صورت والے گھوم رہے ہیں، مگر دل گندا ہے، جسم گندا ہے، ناپاک ہے. خوبصورت بہت ہیں لیکن پاک صاف نہیں ہے، بطہارت نہیں ہے. معطر تو ہیں مگر مطہر نہیں ہیں، مہک تو بہت رہے ہیں مگر پاکیزگی نہیں ہے ان کے اندر. اس لائق نہیں ہے کوئی 2 رکعت پڑھ لیں، اس لائق نہیں ہے کہ کسی کی جنازہ ہی پڑھ لیں، اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہی اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں اچھے لوگوں کی تعداد بڑھنا چاہیے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. فرمایا اس طریقے سے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوشنبہ اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، پیر کے دن، دوشنبے کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اب فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں. جو اس درمیان میں ہفتے میں جو توبہ کیا ہوا رہتا ہے تو اس کے اور اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں، اس کی نیکیاں اور قبول کر لی جاتی ہیں. اور جو مغفرت چاہتا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. ہر جمعرات کو اور ہر پیر کے دن، ہر دوشنبے کو، ہر جمعرات کو بخشش، جو نیکی بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اور اللہ میری مغفرت، اللہم اغفر بھی کر رہا ہے، استغفر اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ تو بخش دے، تو معاف کر دے، مجھے بخش دے. فرمایا کہ ہر جمعرات کو بخش دیا جاتا ہے، ہر پیر کو بخش دیا جاتا ہے. فرمایا اور اس طرح فرمایا اور جو اولاد کی خواہش کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد عطا فرماتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے تو نیکیاں کر کے، توبہ کر کے اللہ سے اولاد کی طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے. اور جن کے دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، جو توبہ نہیں کرتے، جو مغفرت نہیں چاہتے، جو نیکیاں نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال کو دیکھ کے ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو بخشتا نہیں ہے، ان کی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا کہ بس ان کو رہنے دو، ایسے ہی ان کو کنارے رکھ دو، ان کو رہنے دو. فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان کو رہنے دو.
تو میرے عزیزو میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں، اور کیوں نہیں چاہتے، ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو پا رہی ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں قبول ہو جائیں۔ جب یہ چاہتے ہیں تو اس چاہت کو پوری کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ اور فرمانا چاہیے، کرنا چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیں۔ اس طرح سے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو کثرت سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا کوئی نہ رشتہ دار ہے نہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی قرابت دار نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا کوئی بن سکتا ہے، نہ بھائی کوئی بن سکتا ہے، نہ بیوی کوئی بن سکتا ہے، نہ باپ کوئی بن سکتا ہے۔ معاذ اللہ، وہ تمام رشتوں سے پاک ہے۔ مگر دوست تو کوئی ادنا سا بھی چاہے تو وہ بھی دوستی کر لے اللہ سے، کوئی فقیر مسکین بھی چاہے تو وہ بھی دوستی کر لے اللہ سے۔ یہ اللہ کی طرف دوستی کا راستہ بالکل آسان ہے۔ سچے دل سے توبہ کرے، فرمائے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ توبہ جو کرتا ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو کون نہ چاہے گا کہ اللہ سے دوستی ہو جائے؟ دنیا میں تو لوگ چاہتے ہیں بڑے بڑوں سے دوستی ہو جائے، اور جس کی ہو جاتی لوگوں کی جانتا نہیں، مجھ کو پہچانتا ہی نہیں، میں ان کا بہت خاص ہوں، ایک فون کروں گا ابھی تمہارا سب ستیہ ناش ہو جائے گا۔ مجھ کو آنکھ دکھانا نہیں، زیادہ چڑھ کے بات کرنا نہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہوں میں فلانے کے، اور اچھوں سے میری دوستی اور تعلقات ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ آج ہماری بولتی بند ہے۔ ہم مسلمانوں کی اجتماعی شکل میں اور پورے عالمی سطح پر، اللہ نہ کرے آج ہم مسلمانوں کی بولتی بند ہے۔ کیوں؟ اچھوں سے ہماری دوستی نہیں ہے، اچھوں سے دوستی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے فتنے کرے، کچھ لوگوں نے فتنے کر دیے۔ نہیں، اولیاء اللہ کو ماننا، ان کو دوستی کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے تم بندے ویسے وہ بھی بندے، آئے اور جیے اور مرے چلے گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں تک کہ ان کے فتنے کی انتہا نہ رہی کہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہہ ڈالے اور لکھ ڈالے کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ، وہ بھی آئے اور جو کچھ ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ نے دیا، وہ پھیلا کے چلے گئے۔ اب ان کی جے جے کار کرنا اور ان سے بڑی محبت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جیسا انہوں نے بتا دیا ویسا نماز روزہ کرو۔ اور بتایا تو یہ گیا ہے کہ محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نبی کی محبت نہ ہوتی، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، اگر مجھے تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، نہ دنیا بناتا نہ آسمان بناتا۔ میں تو تمہیں محبوب بنا کر کائنات میں بھیجنا تھا، اس لیے کائنات کو پہلے میں نے سجایا۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے تمام کائنات کے تخلیق کائنات کے جو باعث تخلیق کائنات ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان کی ذات ہے، انہی کے صدقے میں سب بنی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جس دن ہر دل سے نبی کی محبت نکل جائے گی، ہر دل سے نبی کی محبت نکل جائے گی، اللہ نہ کرے، اس دن دنیا نہیں رہے گی، اس دن دنیا نہیں رہے گی پھر۔ تو لہذا یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ وہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا دوست وہ نبی اللہ کا دوست، جو اللہ کا دوست۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کچھ لوگوں نے ایسا ماحول بگاڑا، سال ہر سال سے محنت کرتے، کہ تمام دوستی کو جو ہے دشمنی میں بدل دیا۔ جن سے دوستی کرنا چاہیے ان سب سے دشمنی پیدا کر دیا، اور جن سے دشمنی رکھنا چاہیے ان سے دوستی کروا دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا کعبہ معظمہ اللہ کا سب سے متبرک مکان جو ہے وہ عرب کی سرزمین پر ہے، جسے اب سعودیہ لوگ کہتے ہیں۔
جسے اب سعودیہ کہتے ہیں. سعودیہ کوئی حدیث کی کتاب میں تو ہے نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. سعودیہ نام ہی نہیں ہے کہیں. سعودیہ تو اب ہو گیا نا، پہلے تو خالی عرب تھا نا، مکہ تھا نا، حجاز تھا. تو جب سے سعودیہ ہو گیا، اب دیکھو وہاں مسلمانوں کے ساتھ بہت جو ہے تو ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، بڑی چیکنگ. جو لوگ حج عمرے کو گئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، مسلمانوں کی اتنی چیکنگ، اتنی تلاشی کی پوچھو مت. اور غیروں کے لیے پورا شہر بسا کے دے دیا اسی عرب کی سرزمین پر. پورا امریکن سٹی بنا دیا وہاں پہ. وہاں خالی امریکہ کے لوگ رہتے ہیں، امریکن رہتے ہیں. ان کے لیے جن کے تعلق سے قرآن و حدیث میں آئے کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، باقاعدہ آیت پاک کا مفہوم یہ ہے، ہرگز یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہ کر لو، یعنی جب تک کہ تم خود کافر نہ ہو جاؤ. تو ان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، اور جن کو دوست بنانا چاہیے ان کو دشمن بنائے ہوئے ہیں. تو بہر میرے دوستو، دنیا دوست بنائے یا نہ بنائے، اللہ دوست بناتا ہے توبہ کرنے والوں کو. تو ہمیں توبہ کر کے اللہ کا دوست بننے کی کوشش کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. ذرا ایک اس میں روایت ہے، آپ بغور سماعت پائیں. فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل شانہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس اعرابی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کس اعرابی سے؟ یعنی اس دیہاتی رہنے والے آدمی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایسا آدمی جو خطرناک صحرا میں سو گیا ہو، جو بیابان جنگل میں کہیں جا کے سو گیا ہو. روایتوں میں آتا ہے، اس میں مختصر کرتے کرتے بعض اوقات کسی کتاب میں بہت مختصر ہو جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے، میں نے دوسری کتابوں میں بھی اس روایت کو پڑھا ہے، تو عرض کرتا ہوں میں کہ کوئی ایسا شخص جو اپنے سواری پہ سامان سفر لادے، کھانے پینے کا توشہ سامان سب لاد کر کے کہیں سفر پہ جا رہا ہے. جاتے جاتے اس کو جب تھکان محسوس ہوئی اور کچھ کھانے کا جی چاہا، نیند آنے لگی، تو جاتے جاتے ایک صحرا میں ایک درخت کا سایہ دیکھ کر کے وہاں رک گیا. سواری سے اتر گیا، سواری کو ایک کنارے باندھ دیا، اور جو کچھ تھا نکالا، کھایا ہوا کھانا کھا کے پی کے، اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے لگ گیا. آرام کرنے لیٹا تو اس کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سو گیا. مسافر تھا ہی، سو گیا. اب جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ سواری ہے نہ کوئی سامان. سامان بھی پورا غائب، کوئی چرا لے گیا، سواری بھی کوئی ہکا لے گیا. اب جنگل و بیابان صحرا کا معاملہ، یہاں دوڑا وہاں دوڑا، سب طرف ڈھونڈ کے رہ گیا، تھک گیا، ملا نہیں. تھک ہار کر کے وہ اسی درخت کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، ٹیک لگا کے. اب انتظار کرتے کرتے کہ بس اب مجھے موت ہی آئے گی، یہاں سے کہیں جانے جیسا تو ہے، سواری کے بغیر میں کہاں جاؤں، اور کوئی سامان بھی نہیں چھوڑا کسی نے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. اسی افسوس میں ٹیک لگایا درخت کو، اس کی آنکھ پھر بند ہو گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جب بے چینی بڑھی ہے، اس حال میں آنکھ کھلی، دیکھتا ہے تو اس کی سواری بھی کھڑی ہے اور پورا سامان بھی رکھا ہے. سواری بھی کھڑی ہے اور پورا سامان بھی پورا کا پورا رکھا ہوا ہے. وہ دیکھ کر کے اتنا خوش ہوتا ہے. وہ کتنا خوش ہوگا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں نا، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنا خوشی ہوگی. کہاں تو میں سوچا تھا کہ اب بالکل نا امید ہو گیا تھا کہ اب زندگی یہی میری موت میں تبدیل ہو جائے گی، یہ سوچ کر پڑ گیا تھا. مگر دیکھا تو سب موجود، تو کتنا خوشی ہوگی. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، یہاں تک کہ مارے خوشی کے مارے ہم کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے. مگر وہ مارے خوشی میں کہتا ہے، یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. مارے خوشی میں باولا ہو جاتا ہے، اتنا خوشی ہوتی ہے اس کو، مارے خوشی میں باولا ہو کر کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بس میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. معاذ اللہ، خوشی کے مارے باولا ہو کر کے اس طریقے سے کہنے لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس اعرابی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ارے میرا بندہ آ گیا، واپس آ گیا، میرا بندہ لوٹ آیا. یہ جہنم
जहन्नम के रास्ते पे चल पड़ा था। मेरी रहमत बार बार इसको देखा करती थी कि कहीं जहन्नम में ही न जाके दम लेगा, कहीं जहन्नम में न चला जाए। मेरी रहमत इसकी मुंतजर थी। बड़ी उसकी रहमत जोश में आती, खुश होता है कि अरे मेरा बंदा वापस आ गया। मेरा जैसा कोई का बेटा गुम हो जाए, लोग इश्तिहार देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी शक्ल का एक बंदा गुम हो गया है, ऐसा ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, ये उसका नाम है और ये ठिकाने का रहने वाला। उसके माँ बाप बहुत परेशान है, रो रो के उसके माँ बाप की हालत खराब हो गई है। किसी को मिले तो बताओ, उसको इनाम देंगे, ये करेंगे। इससे कहीं ज्यादा अल्लाह की रहमत अपने बंदों के लिए मुंतजिर होती है, कब मेरा बंदा लौटे। और कब बार बार हुक्म लगा दिया, बार बार ऐलान करो, आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। आए अल्लाह अकबर कहने वाले आ जाओ, आए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले आ जाओ, आए अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले आ जाओ, आए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा सुनने वाले आ जाओ। बार बार ऐलान करवा रहा है अल्लाह ताला कि आ जाओ, कहाँ हो मेरे बंदू, आते क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ। जब बंदा आ जाता है, तौबा कर लेता है, तो फरमाया कि इस एराबी से ज्यादा अल्लाह को खुशी होती है और उस पर इतनी रहमतें बरसाता है कि उसकी सारी जो है तो बुराइयों को, गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यानी आंख खुली तौबा के बाद, देखा पहाड़ों बराबर गुनाह थे उसके सर पे, अब क्या देखता है तौबा के बाद, पहाड़ों बराबर नेकी लगी है उसके पास। इसलिए मेरे इज़्ज़ो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सच्ची तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में ज़रूर तौबा करें। जब तक हमारे जो है तो सांसों की लड़ियाँ चल रही है, उससे पहले तौबा कर लें। जब तक होश हवास हमारे बाकी हैं, उससे पहले तौबा कर लें, वरना मौत कब आ जाएगी, कब चंगुल से मार लेगी, उछक लेगी, हम इसका जो है तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जब मौत आएगी तो कोई ना दोस्त रोक पाएगा, ना रिश्तेदार रोक पाएंगे, ना घर वाले रोक पाएंगे, नहीं नहीं हम मरने नहीं देंगे, कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मौत अपना काम करेगी और हमारी जिंदगी को तमाम करेगी। इसलिए हमें चाहिए मेरे इज़्ज़ो मेरे दोस्तों, हम सच्चे दिल से तौबा करके अपने हकीकी रब की तरफ लौट आएं। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए।